خوشخبری یہ ہے کہ عام انتخابات کا انعقاد 8 فروری کو ہو رہا ہے، اور بری خبر یہ ہے کہ یہ انتخابات بھی مذاق ثابت ہو سکتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا گیا۔ شاید اس صورتحال نے انتخابات کے حوالے سے ابہام کچھ حد تک کم کیا ہے، لیکن ان کی شفافیت پر اب بھی سوالیہ نشان موجود ہیں۔ گمان یہ ہو رہا ہے کہ پسندیدہ لوگوں کے لیے میدان صاف کیا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی عمل سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کے تناظر میں ان معاملات میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان مقابلے پر آ چکے ہیں۔ اس پورے کھیل نے انتخابی عمل کو مضحکہ خیز بنا دیا ہے۔ یہ شاید پہلا موقع نہیں ہے کہ ہم نے ایسے حالات دیکھے ہوں، لیکن صورتحال کبھی اتنی خطرناک نہیں دیکھی۔ یہ سب مثبت نتائج سامنے لانے کی کوششیں ہیں، لیکن کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ سیاسی جماعتوں کو اس طرح ختم نہیں کیا جا سکتا۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے طاقت کے مظاہرے نے ظلم و ستم اور پابندیوں کو ٹھکراتے ہوئے بڑھتی ہوئی مزاحمت کی جھلک پیش کی۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں آواز دبانے کی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اب پی ٹی آئی ان پابندیوں کے خلاف مصنوعی ذہانت کا استعمال کر رہی ہے۔ حال ہی میں پی ٹی آئی نے انتخابی مہم کے لیے اپنے پہلے ورچوئل جلسے کا انعقاد کیا۔ یہ خبریں بھی سامنے آئی کہ مصنوعی ذہانت کے ذریعے پی ٹی آئی نے اپنے قائد عمران خان کی آواز بھی بنائی۔ اگرچہ انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے 5 گھنٹے طویل یہ ورچوئل جلسہ تعطل کا شکار ہوا، لیکن اس کے باوجود یہ کسی حد تک اپنا موقف پیش کرنے میں کامیاب رہا۔ مصنوعی ذہانت پر مبنی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا ایسا استعمال اس حوالے سے ریاست کی جانب سے عائد پابندیوں کی حدود کو ظاہر کرتا ہے، جو کہ انتخابات سے قبل سیاسی حرکات کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ یہ ان طاقتوں کے لیے مزید مشکلات پیدا کر دے گا جو کہ انتخابی عمل میں مداخلت کرنا چاہتی ہیں۔ مرکزی دھارے کی 2 سیاسی جماعتیں یعنی مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی تو سوشل میڈیا کے استعمال میں بہت پیچھے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کو سوشل میڈیا پر غلبہ حاصل ہے، جس سے وہ نوجوانوں تک اپنا پیغام پہنچانے میں کافی حد تک کامیاب ہیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے اپنے ووٹرز کو بڑی تعداد میں انتخابات والے دن باہر نکلنے کا پیغام پولنگ کے روز حالات کو الگ رخ دے سکتا ہے، لیکن لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ابھی بھی مزید پتے موجود ہیں۔ پارٹی کی طرف سے کسی بھی ممکنہ چیلنج کو روکنے کے لیے ریاست کی جانب سے جابرانہ ہتھ کنڈے اپنانے کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ جیسے جیسے انتخابات قریب آ رہے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کریک ڈاؤن کا دائرہ کار وسیع ہو رہا ہے، اور اب تیسرے اور چوتھے درجے کے رہنما بھی اس کریک ڈاؤن کی لپیٹ میں آ رہے ہیں۔ وہ رہنما تائب ہونے سے انکار کر رہے ہیں، انہیں شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی خواتین قیدیوں کی حالت زار بھی بدتر سے بدتر ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے کو منسوخ کر دیا جس میں سویلینز کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلانے کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا تھا۔ یوں اس فیصلے کو سیاسی قیدیوں کو مزید دھمکانے کے لیے استعمال کیا جائے گا، لیکن پھر بھی ان تمام سخت اقدامات کے باوجود لگ نہیں رہا کہ صورتحال پوری طرح قابو میں ہے۔ اگرچہ پی ٹی آئی کے پاس بیان بازی کے علاوہ کوئی واضح منصوبہ نہیں ہے، لیکن در حقیقت ریاست کے جابرانہ اقدامات ان کی حمایت میں اضافہ کر رہے ہیں۔ زبردستی پارٹی چھڑوانے اور ان کے امیدواروں کو انتخابات میں حصہ لینے سے روکنے کی کوششوں سے پی ٹی آئی کی حمایت میں کمی واقع نہیں ہو رہی۔ یہ وہ ماحول ہے جس میں عام انتخابات کا انعقاد ہوگا۔ عوام میں یہ بڑھتا ہوا خیال کہ انتخابات کے نتائج کا فیصلہ ہو چکا ہے، انتخابی عمل کی ساکھ کو بری طرح متاثر کر رہا ہے۔ اہم سوال یہ ہے کہ کیا ایسے انتخابات سے ملک میں استحکام آ سکے گا یا پھر اس سے تقسیم میں مزید اضافہ ہوگا۔ سوشل میڈیا کے دور میں ریاست کے لیے اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو دبانا انتہائی مشکل ہے۔ متنازع انتخابات کی ساکھ صورتحال کو انتہائی غیر مستحکم کرنے کا سبب بن سکتی ہے، جس سے مستقبل کی حکومت کے لیے ملک کو درپیش مشکلات سے نمٹنا مشکل ہو جائے گا۔ اب نواز شریف کی جگہ عمران خان کرپشن اور بغاوت جیسے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ سائفر کیس میں عمران خان پر پہلے ہی فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ سزا یافتہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی حکومتی عہدے سنبھالنے کے اہل نہیں ہے۔ ہمارے عدالتی نظام کی مشکوک ساکھ اور جس طرح انہیں سزا دی گئی ہے، یہ بظاہر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک اور کیس معلوم ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ماضی میں منعقد ہونے والے تمام انتخابات میں اسی طرح ہیرا پھیری کی گئی، لیکن اس وقت جاری پری پول مینجمنٹ کی مثال ہمیں کم ہی ملتی ہے۔ انتخابی عمل میں اس قدر مداخلت تو ہمیں فوجی حکومتوں کے اداروں میں بھی دیکھنے کو نہیں ملتی۔
जिस तरह हमारे मुल्क के हर शोबे में सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का असर रसूख है, इससे इंतखाबात में सिविलियन बालादस्ती इंतहाई मुश्किल है और इससे एक बार फिर मुमकिन तौर पर हाइब्रिड इक़्तिदार का दौर शुरू होगा, जिसमें सिविलियन इंतजामिया का ज़ैली किरदार होगा। एक रियासत जो पहले ही लातादाद मसाइल में घिरी हुई है, इसके लिए जरूरी है कि एक ऐसी मजबूत नुमाइंदा हुकूमत इक़्तिदार में आए जो मुल्क को दरपेश मुश्किलात का मुकाबला करने में मदद दे। मुल्क को सियासी तकसीम की नहीं बल्कि सियासी तौर पर मुत्तहिद होने की जरूरत है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमारे सियासतदान अपनी तारीख से कभी भी सबक नहीं सीखते। इनकी तमाम तर तवज्जो सिर्फ कलील मुद्दती मफादात पर होती है, जबकि जमहूरियत को मुस्तहकम करने के हदफ पर कोई तवज्जो नहीं देता।